مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، خداوند کے فضل اور روح القدس کی مدد سے ایک بار پھر اس ویڈیو کے وسیلے سے ہم خداوند کے کلام مقدس سے سیکھنے والے ہیں اسرائیل، جس کا نام پہلے یعقوب تھا، اس کے بعد اس کو اسرائیل نام کی برکت ملی خداوند کی طرف سے۔ اور یہ ان مدوں پر یا کلام مقدس کی کسی بھی بات پر اس طرح مکاشفے کے وسیلے سے خداوند کے روح القدس کی مدد سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ انسانی نیت، انسانی حکمت اس کے بارے میں ذرے کی مانند سوچ بھی نہیں لا سکتی کہ ان مدوں پر یا ان ٹاپک پر کلام کے حوالے سے روح کی ہدایت سے بات کر سکے، کیونکہ یہ نہ زور سے، یہ نہ طاقت سے، یہ خداوند کی روح سے ہے اور یہ آسان نہیں ہے۔ اور روح القدس کے بغیر تو یہ بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ نہ تو یہ انسانی حکمت سے ہے اور نہ ہی انسانی نیت سے۔ تو آج ہم کلام میں سے کلام کی گواہی کے ساتھ اسرائیل نام کا مطلب جو ہے اصل میں خداوند کے کلام کے حوالے سے وہ سیکھیں گے کلام مقدس سے۔ تو ابھی ہم کلام مقدس کی گواہی اور ہدایت سے اس نام کا مقصد اور اس نام کا مطلب جانیں گے۔ اور خداوند نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا۔ اسرائیل، جو کہ اکثر ہم اپنی ٹرانسلیشن بائبلوں میں اسے اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اگر ہم عبرانی زبان میں اس کو پرناؤنس کریں، اس کو پکاریں تو یہ یزرائیل ہے۔ یعنی کہ ہم جب عام طور پہ اسرائیل پکارتے ہیں یا اسرائیل شبد کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں اس طرح ہی اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ عبرانی زبان میں، عبرانی پرناؤنس میں یزرائیل ہے، اسرائیل نہیں ہے، یزرائیل ہے۔ یعنی کہ ی سے یا وائے سے ہے یہ یزرائیل۔ اور یزرائیل عبرانی زبان کے 5 لفظوں کا نام ہے۔ اس میں عبرانی زبان کے 5 لفظوں کا استعمال ہوا ہے خداوند کی طرف سے۔ یزرائیل عبرانی زبان کے 5 لفظوں کا نام ہے اور ہر ایک لفظ کا روحانی مکاشفہ ہے اور خداوند کے ارادے کے مطابق اس کا کوئی مطلب ہے۔ اور یزرائیل کے وہ 5 شبد جو عبرانی لفظ ہیں، جو پہلا شبد ہے وہ ہے یڈ، اور دوسرا ہے شن، تیسرا ہے رش، اور چوتھا ہے الف، اور 5واں ہے لامد۔ اور یہ اکثر جب کٹھے جوڑے جاتے ہیں تو بنتا ہے یزرائیل۔ ید، شن، رش، الف، لامد بنتا ہے یزرائیل۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہوہ ید ہے، واو ہے۔ یہوہ کا پہلا الفابیٹ ید ہے۔ یشوع کا پہلا الفابیٹ ید ہے، یعنی یشوع نام کا پہلا عبرانی لفظ ید ہے۔ اور جب میں الفابیٹ بھی بولتا ہوں تو یہ بھی عبرانی زبان کے ہی پہلے 2 لفظ ہیں، یعنی الف اور بیت، جن کو ملا کر انگلش میں کہا گیا الفابیٹ۔ یعنی جو بچے اسکول میں اے سے لے کر زیڈ تک پڑھتے ہیں، ان لفظوں کو نام دیا گیا ہے انگلش میں الفابیٹ۔ اب جو یزرائیل نام کا پہلا لفظ ہے یڈ،
عبرانی لفظ ہے یڈ، اور یڈ کے حق میں کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ میتھڈ تو اور بھی ہیں خداوند کی قوت سے، اگر ان لفظوں کو سمجھنا ہو تو خداوند کی قوت اور حکمت سے معمور اور خداوند کے فضل سے بہت سے طریقے ہیں، لیکن آسان سے آسان طریقے سے جو ہمارے گھروں میں بائبلیں ہیں، ہم ان کے وسیلے سے کیسے ان عبرانی لفظوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں۔ تو یڈ کے حق میں خداوند کا کلام گواہی دیتا ہے کہ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ یڈ کا مطلب کریٹر، بنانے والا، پیدائش کرنے والا۔ جس طرح خداوند نے پوری زمین و آسمان کو بنایا، اسی طرح اس نے یعقوب کو اسرائیل یعنی یزرائیل نام دیا، تاکہ تو بھی جس طرح میں نے سب کچھ پیدا کیا، بنایا، تجھ سے بھی آگے قومیں بنے گی۔ اور وہی برکت خداوند نے یعقوب کو دی، اس کو یزرائیل نام دے کر، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو بڑو مند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیری صلب سے نکلیں گے۔ یہ اسی طرح خداوند برکت دے رہے ہیں جس طرح آدم کو دی تھی، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھیلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و مخوم کرو۔ اور یزرائیل نام کا دوسرا لفظ ہے شن، جو کہ عبرانی لفظ ہے، اور شن کے حق میں خداوند کا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ عمارہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ شن کا مطلب ستایا جانا، یعنی ستاو کا وقت۔ افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدو باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے۔ وہی ستاو مسیح یسوع نے سہا۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ اور جب ہم یشوع لکھتے ہیں عبرانی میں، یشوع کا بھی پہلا لفظ یڈ ہے اور دوسرا شن یعنی ستایا جانا۔ اسی لیے مسیح یسوع ہمارے واسطے یعنی کہ جسمانی لوگوں کے واسطے ستائے گئے، جسم کے وسیلے سے ستائے گئے، اور اسی لیے خداوند کے کلام میں مسیح یسوع کے حق میں بھی لکھا ہے، وہ ستاو مسیح یسوع نے بھی سہا۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ خداوند کا بازو کا مطلب یڈ، کیونکہ یڈ کی پکٹوگرافی ہے ہاتھ، بازو، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یہ تھا شن، جس کا مطلب ہے ستاو کا وقت، ستایا جانا،
جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب کے بیٹے، یعقوب کی سنتان اسرائیل ستائی گئی مصر میں، 400 سال تک انہوں نے ستاو جھیلا اپنے اوپر، اور وہی ستاو مسیح یسوع نے ہمارے لیے اپنے بدن پر جھیلا۔ اسرائیل کا تیسرا لفظ ہے رش، اور رش کے حق میں خداوند کا کلام ہدایت دیتا ہے، میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگی اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا۔ اور اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کا خداوند نے کراہنا سنا جب وہ روئے، اسی طرح جب مسیح یسوع ہمارے واسطے ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا اور اس کو صلیب دیا گیا، اور اپنے بیٹے کے وسیلے وہ کراہنا جو اسرائیل کی سنی تھی، وہی کراہنا مسیح یسوع کی باپ کے تخت تک پہنچی، اور مسیح یسوع کے وسیلے ہم جسم سے، گناہ آلودہ جسم سے آزاد کیے گئے، تاکہ اس نے اپنا جو پاک بدن تھا، پاک خون تھا، اس لعنتی صلیب پر دے دیا تھا، تاکہ ہم راست باز ٹھہر سکے۔ اس کی کراہنا خدا باپ نے قبول کی۔ مسیح یسوع کا ستاو، مسیح یسوع کی کراہنا، مسیح یسوع کا وہ رونا جو ہمارے لیے تھا، خدا باپ نے سنا، اور اس کا کراہنا سن کر اس کی قربانی قبول کی، اور ہمیں گناہ آلودہ بدن سے آزاد کیا، اور خود لعنتی ٹھہرا، اور ہمیں راست باز یعنی پاک ٹھہرایا اپنا پاک خون دے کر اس لعنتی صلیب پر۔ اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ اسی لیے خداوند نے اپنی صلیب پر، اس لعنتی صلیب پر جان دی کہ وہ ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ جو وعدہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ وعدہ ہم میں پورا ہو۔ اسی لیے اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، اپنے پاک خون سے مول لیا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدو باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب منائیں، جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب منائیں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ جس طرح اسرائیل مصر میں غلام تھا، اسی طرح جو گناہ آلودہ گناہ کرتا ہے، جس کا بدن گناہ آلودہ ہے، وہ گناہ کا یعنی کہ شریر کا، جسم کا غلام ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو،
تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ اور چوتھا لفظ ہے الف، اور الف کے حق میں خداوند کا کلام ہدایت دیتا ہے، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، اول اور آخر۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں۔ الف ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں خداوند کی مانند بننا ہے۔ جس طرح مسیح یسوع خداوند باپ کی شبیہ پر تھے، اسی طرح ہمیں مسیح یسوع کی شبیہ پر، مسیح یسوع کی مانند بننا ہے، تاکہ ہم اور باپ مسیح یسوع میں ایک ہو سکیں۔ اور پانچواں اور آخری یزرائیل یعنی اسرائیل، عبرانی میں یزرائیل، پانچواں اور لاسٹ لفظ ہے لامد۔ اور لامد کے حق میں خداوند کا کلام کہتا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔
اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور یہ تھا اسرائیل کا ترجمہ، عبرانی یزرائیل، اور اس کو کلام کی ہدایت سے ہم نے کلام مقدس سے سیکھا۔ اور خداوند جو ہیں وہ نبوت کی روح ہیں۔ جب انہوں نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا تو اسرائیل رکھنے کے سبب ہی وہ اپنے آپ میں ہی نام نبوت ہے، اور اس پورے نام کا جو سفر ہے وہ اس قدر جو کلام کو پڑھنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور جو کلام کو جیتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل نام کی نبوت کس قدر پوری ہوئی، اور وہی اسرائیل کی نبوت خداوند مسیح یسوع نے پوری کی۔ مسیح یسوع کا نام بھی نبوت کا نام ہے، یعنی جس طرح یزرائیل ایک نبوت کا نام ہے، یزرائیل کی نبوت اس کے نام میں ہی ہو چکی تھی۔ خدا نے یعقوب کا جب نام بدلا تو یزرائیل نام دیتے وقت ہی یزرائیل نام میں ہی نبوت تھی، اور وہ نبوت جو کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح یعقوب سے لے کے اسرائیلیوں تک اور ان کا مصر میں سے نکلنے تک وہ نبوت یزرائیل نام کی پوری ہوئی، اور اسی طرح مسیح یسوع کے نام کی نبوت، یعنی کہ پہلا ہی لفظ یڈ، یعنی کہ یزرائیل جہاں سے شروع ہوتا ہے، یڈ اور شن، اور یشوع نام کے بھی لفظ یڈ اینڈ شن۔ خداوند مسیح یسوع نے بھی ستاو سہ کر ایک نئی کریشن کی۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، اور یزرائیل نام کی نبوت کے سبب جس طرح یزرائیل نے یعنی اسرائیل نے غلامی سہی اور ستاو کے بعد خداوند نے ان کی کراہنا سنی، جب وہ خداوند کے آگے کراہے اور وہ وعدہ جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے کیا تھا اس کو یاد کیا اور پھر ان کو نکالا۔ اور اسی طرح مسیح یسوع نے بھی
ستاو سہ کر ایک نئی مخلوق تیار کی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، کیونکہ مسیح یسوع کے نام میں بھی پہلا لفظ یڈ ہے، یعنی کہ کریٹر، پیدائش کرنے والا، اور دوسرا لفظ شن ہے، ید شن، یعنی کہ ستا سہ کر کریشن کرنے والا، ستا سہ کر پیدائش کرنے والا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ اب نئی ہو گئی۔